جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الفیضان آن لائن مرکز الفیضان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل آپ سب کے علم میں، رزق میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان نشان ہے کہ درود پاک پڑھا کرو کہ یہ میری قربت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی آج ہم نماز توبہ جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ کس صورت میں کی جاتی ہے؟ توبہ کا کیا اجر ہے؟ ریاض الصالحین میں صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اپنے لفظوں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل کو توبہ کرنے والا بندہ بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص ہو، اس کے پاس وہ ایک اونٹ کے اوپر سواری کے اوپر سوار ہو، اس کے پاس زاد راہ ہو، کھانا ہو، پینا ہو، ہر چیز ہو۔ اچانک وہ کیا ہے کہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری وہاں پر موجود نہیں۔ پریشان ہو جائے گا کہ بیابان جنگل ہے، یا تو کوئی جنگلی جانور پرندہ آ کر مجھے کھا جائے گا اور میں موت کا لقمہ اجل بن جاؤں گا، یا پھر بھوک اور پیاس جو ہے مجھے اس قدر پریشان اور مجبور کرے گی کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کس طرح میری موت واقع ہوتی ہے۔ کتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ساز و سامان سمیت، سواری سمیت آ کر حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ خوشی میں کہتا ہے یا اللہ، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ یعنی کہنا تو یہ چاہیے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی کے جذبات میں برعکس کر دیتا ہے، الٹ کر دیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بھولا بھٹکا شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، تو اللہ عز و جل کو اس بندے کے، جس طرح کہ اس کا اونٹ تھا، اس کے مل جانے سے جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی، اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو بندے کے پلٹ جانے سے، بندے کی توبہ کر لینے سے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، توبہ کرنا جو ہے اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب التوابین، اللہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اب رمضان المبارکہ بابرکت اور مقدس مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ڈیلی بیسس پر کم از کم 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ضرور ادا کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں۔ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل وقت نماز صلاۃ التوبہ پڑھتی ہوں اللہ کے واسطے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اسی طرح رکوع کرنا ہے، اور سجود کے اندر یعنی سجدوں کے اندر، دونوں سے چاروں سجدوں کے اندر 40 بار، 11 بار، جتنی بار بھی آپ سے ہو سکے، کم از کم جو ہے وہ 7 بار ضرور پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ نہیں آتا تو یہ پڑھ لیجیے استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور نیت کیا ہو کہ یا اللہ آج کے دن بھر کے ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی جتنے بھی مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ پیاری بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود میرے لیے، آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پر۔ ایک روایت میں ہے 70 بار، دوسری روایت میں ہے 100 بار استغفار پڑھتے تھے۔ اور استغفار پڑھنا جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق میں، ایمان میں، عمر میں برکت عطا فرما دے گا، آپ کو خوشحالی دے گا۔ استغفار پڑھنے سے کوئی ایسی دعا نہیں جو انسان کی رد کر دی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم مکتب جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ عرض کرتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کے لیے گیا، جیسے سفر میں گیا تو رات ہو گئی، کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو میں مسجد کے اندر بیٹھ گیا۔ مسجد میں بیٹھا تو مسجد کا تالا لگانے والا تھا، اس نے کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا، لمٹ ختم ہو گئی ہے، مجھے لاک لگانا ہے، آپ باہر جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں عبادت کروں گا، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھلا رہنے دیں مسجد کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں آپ کو جانتے، آپ ایک مسافر ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، میں یہیں پر بیٹھوں گا۔ اس بندے کو غصہ آیا، مجھے گھسیٹ کر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے امام ہیں لیکن وہ شخص نہیں جانتا تھا، کھینچ کر مجھے مسجد سے دھکا دیا۔ جیسے مجھے مسجد سے دھکا دیا، میں نیچے جا کر گرا تو ایک آدمی کے قدموں میں گر گیا۔ وہ اس آدمی نے مجھے اٹھایا، پکڑا اور پوچھا بھی کیا ماجرا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں یوں مسافر ہوں اور آج رات جو ہے وہ مسجد میں بسیرا کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو مسجد کا
متولی ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر سٹے کروں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر آ جائیے، آپ عبادت کیجیے گا، میرے گھر میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آج آپ میرے مہمان بن جائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے اس شخص کے ساتھ گیا، اس نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف استغفار کا ورد رکھا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بڑا متاثر ہوا، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کوئی دنیا کے اندر تمہاری ایسی خواہش ہے جو تم نے اللہ سے مانگی ہو اور اللہ نے قبول نہ کی ہو؟ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی خواہش نہیں، لیکن ایک بات ہے، میرا بڑا ہی دل چاہتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کروں، اور میری یہ خواہش ہے شدید۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زہروں قطار رونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ کے، اور میں رونے لگا، اور میں نے کیا کہا کہ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی برکات ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا، کہ کس طرح تم نے مجھے اٹھایا۔ تو پیاری بہنوں، استغفار ایک ایسی دعا ہے جو اولاد میں، رزق میں، ایمان میں، ہر طرح کی برکتوں کا حصول ہے۔ تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی کم از کم 100 بار ڈیلی بیسس پر استغفار پڑھنے والے بنیں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب کوئی کہتے ہیں نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ 3 بار کہتا ہے تو فرمایا، کیا فرمایا؟ دل کے کانوں سے سماعت کیجیے گا، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ کہ چاہے اس کی گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے پانی کے قطروں کے برابر ہوں، یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے